آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد مانگی، نیک بیٹا مانگا۔ بڑھاپے کی عمر میں تھے، بیوی بھی 100 سال کے قریب، 98 سال بعض تفسیروں میں لکھا، اور زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال۔ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے، اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی دیکھی، اللہ پاک سے انہوں نے بھی درخواست کر دی، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ سے اولاد مانگنا یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ بزرگی کے خلاف نہیں، یہ تقوی کے خلاف نہیں، بلکہ اس نیت سے اللہ پاک سے اولاد اگر مانگیں گے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں اس کو تیرے راستے پر لگاؤں گا، دین کی خدمت پر لگاؤں گا، وہ صدقہ جاریہ بنیں گے، اس نیت کرنے پر بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی اکثر فرماتے ہیں کہ یہ نیت کرنے پر ثواب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نیت اگر کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، بشرطے کہ حقوق ادا کر سکتا ہو، ترغیب بھی دی ہے زیادہ بچوں کی۔ حدیث میں ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے باقی امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ نیت کر لے گا کہ امت میں اضافہ ہو میرے ذریعے سے، میری اولاد کے ذریعے سے اولاد کو نیک بناؤں گا انشاءاللہ، تو یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور اس نیت کا یہ ایک مستقل ثواب بھی ملے گا۔ تو انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولاد کا نہ ہونا یا مال و دولت کا نہ ہونا یہ غیر مقبول ہونے کی نشانی نہیں، اور اولاد کا ہونا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں۔ اولاد کا ہونا اور مال و دولت کا ہونا یہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں، یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اس لیے اس کی اولاد بہت ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، تو یہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کہ یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان سے یہی سبق ملتے ہیں نا، بڑھاپے کی عمر میں ہے، ابھی تک اولاد کوئی نہیں، اور کسی نبی کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں، کسی نبی کے پاس بیٹا ہے بیٹی کوئی نہیں، اور اللہ کے سب سے آخری اور لاڈلے پیغمبر اللہ نے بیٹیاں بھی دیں بیٹے بھی دیے، لیکن بیٹے پہلے بلا لیے، بچپن میں بلا لیے۔ اب ایک تو یہ کہ بیٹا ملے ہی نہ، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی کو طبعی طور پر کمی تو محسوس ہوتی ہے، خواہش تو ہوتی ہے کہ اللہ پاک بیٹا دے، لیکن اگر بیٹا دے کے پھر جلدی لے لیا جائے یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔ اور صرف بیٹا بھی ایک نہیں 3، اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں، 3 بیٹے دیے اور تینوں بچپن میں اللہ پاک نے واپس لے لیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ ہاں بندے کو یہی تعلیم دی گئی ہے، اللہ سے مانگے، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، لیکن دے گا وہ اپنے حکمت کے مطابق، جس کو جتنا چاہے گا اس کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور پھر پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور بشارت بھی عطا فرما دی
نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں، تو فرشتے نے آ کے خبر دی، خوشخبری دی، اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ آگے صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ بیٹا ایسی ایسی صفات والا ہوگا۔ اب اس پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ بیٹا کیسے ہوگا میرے ہاں، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ حالانکہ دعا پہلے خود مانگ رہے ہیں، دعا اللہ سے خود پہلے مانگے کہ اللہ بیٹا دے دے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، جی اولاد اس کی نہیں ہوتی، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ مفسرین نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر تو ظاہر ہے کامل یقین تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر میں بھی بیٹا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو جوانی میں بیٹا دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اولاد تو اس نے دینی ہے، وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں، جی وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پیغمبر کو یقین تھا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا اے اللہ یہ تو میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بیٹا دیں گے، اس لیے کہ خوشخبری آ گئی، لیکن اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہمیں جوان بنا دیا جائے گا پھر بیٹا ہوگا، یا اسی بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرما دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ متعین ایک جانب متعین کر دیجئے تاکہ دل کو ذرا زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے، دیں گے تو صحیح بیٹا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہمیں جوان بنا کے بیٹا دیں گے یا اسی بڑھاپے کی حالت میں ہی بیٹا عطا فرما دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے جو کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو بتا دیا کہ اسی بڑھاپے کی حالت میں ہی اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو دو لفظ ہیں الگ الگ، ایک ہے یقین اور ایک ہے اطمینان، یقین اور اطمینان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اطمینان کے لیے سوال کیا جی مجھے دکھا دیجئے آپ کیسے زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اللہ پاک، لیکن دعا کر دے کہ اے اللہ یہ جو بستی والے مرے پڑے ہیں، جی اے اللہ آپ ان کو کیسے زندہ کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، میں دیکھ لوں گا تو ذرا اطمینان زیادہ ہو جائے گا۔ تو اطمینان اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے، اسی لیے یہاں بھی اگلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ درخواست کر دی اللہ پاک سے، اے اللہ کوئی نشانی ہو جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری اہلیہ کو حمل ٹھہر گیا ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیجیے تاکہ مجھے اطمینان اعلیٰ درجے کا حاصل ہو جائے، اور جو ہی مجھے پتہ چلے کہ مہمان آ گیا ہے ہمارے گھر میں تو میں اسی وقت سے زور و شور سے شکر ادا کرنا شروع کر دوں۔ اے اللہ کوئی نشانی عطا فرما دے تاکہ اطمینان مزید اعلیٰ درجے کا حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ نشانی ہوگی، جب حمل ٹھہرے گا بچہ پیٹ میں آئے گا، نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن 3 راتیں تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ہاں صرف اشارہ کر سکو گے سر سے یا ہاتھ سے، لیکن زبان سے کسی سے بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہوگی، اشارہ کر سکو گے۔ لیکن اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، کثرت سے صبح و شام سے مراد کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، مطلب یہ ہے کہ ویسے لوگوں سے
بولنے کی تو طاقت نہیں رہے گی، بول نہیں سکیں گے، لیکن اللہ کا ذکر کر سکیں گے آپ۔ اللہ پاک اتنی طاقت دے گا کہ زبان سے اللہ کا ذکر کر سکیں گے، تو یہ 3 دن یہ نشانی ہوگی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جب آدمی بول نہ سکے، ایسی معذوری ہو، مجبوری ہو، زبان سے بول نہ سکے، تو پھر اس کا اشارہ اس کے بولنے کے قائم مقام سمجھا جائے گا شرعی احکام کے اندر۔ تو زبان سے گونگا ہے، گونگی ہے، نکاح ہو رہا ہے ان کا، اب زبان سے تو وہ نہیں کہیں گے مجھے قبول ہے، تو کوئی ایسا اشارہ جس سے پتہ چلے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہیں، تو ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا۔ حدیث میں اس کی مثال موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک گونگی عورت تھی، باندی گونگی تھی، اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے یوں اوپر اشارہ کیا، بول تو سکتی نہیں، اوپر اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن ہے، بس اس کا یہ اشارہ ہی یہ کافی ہے، یہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ پر یقین ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر زبان سے بولنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر اشارہ اس زبان کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قال ربی، قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، قال ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، انا کا معنی کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا۔ یہ غلام وہ غلام نہیں ہے جو عربوں میں ہوتے تھے، اس کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ یہ جو غلام کا لفظ ہے اکثر لڑکے کے بارے میں، نوجوان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مریم کا جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کو حمل ٹھہرا بغیر شوہر کے، اللہ نے بیٹا تھا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ بیٹا کیسے ہوگا، لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ تسلی دی کہ اللہ پاک اسی طرح قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیسے ہوگا، انا یہ جو لفظ ہے نا انا، پہلے بھی آ چکا، وہاں اس کا ترجمہ اور تھا، وہ جو پھلوں کا ذکر آیا تھا، بے موسم پھل، ہنالک دعا زکریہ ربہ، یہ قال ربی انا لکی ھذا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بے موسم پھل یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وہاں بھی انا کا لفظ تھا، لیکن وہاں اس کا ترجمہ اور تھا، یہاں اور ہے۔ وہاں ترجمہ کیا تھا، کہاں سے، یہ پھل کہاں سے آئے، اور یہاں ترجمہ ہے کیسے ہوگا، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا۔ تو یہ انا کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بڑی جامع زبان، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جہاں جو ترجمہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، غلام، وقد، اور تحقیق، یہ قد پکی بات بتانے کے لیے، تحقیق، بالغنی، مجھے پہنچ چکا، الکبر، بڑھاپا، اور یہ جو واو ہے ظاہری تو اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں اور، لیکن میں کئی دفعہ بتایا ہے ایک واو حالیہ بھی ہوتا ہے، یہاں وہی ہے، اس لیے بہتر ترجمہ یہی ہے، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا۔ کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے عربی میں عاقر کا لفظ بولتے ہیں، اردو میں ترجمہ بانجھ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، قال،
اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح اللہ یفعل اسی طرح اللہ کرتا ہے یا کرے گا ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کذالک اس لفظ میں یہ بتا دیا کہ کسی بڑھاپے کی حالت میں ہی تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا، جوان بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی بڑھاپے کی عمر میں ہی اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، قال انہوں نے عرض کیا ربی اے میرے پروردگار، اجعل اگر الگ پڑھیں تو اجعل اور ملا کر پڑھیں تو رب اجعل اے میرے پروردگار مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، آیتن نشانی، اجعل بنا دیجئے یا مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال اللہ پاک نے فرمایا، قال اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا آیاتو کا تیری نشانی اللہ تکلم، تکلم ہے نا زبر ہے، اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے۔ یہ جو ہے نا اللہ اصل میں تھا ان لا دو لفظ تھے، دونوں کو ملا کر یہ لکھا گیا اللہ، تو ان لا اس کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن، اور دوسری جگہ ثلاث لیالن بھی ہے 3 راتیں، تو معلوم ہوا کہ 3 دن 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ رمز کا معنی اشارہ، صرف اشارہ کر سکیں گے ہاں جی ہاتھ سے یا سر سے ہاں جی، لیکن زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اس حالت میں بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو یاد کرتے رہنا اپنے رب کو کثرت سے۔ وَاذْكُرْ یاد کر یا یاد کرتے رہنا اپنے رب کو کثرت سے۔ حالانکہ عام زبان نہیں چل رہی، لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن ذکر کا حکم اس حالت میں بھی دیا گیا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا تفسیروں میں، حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم گزرے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ذکر کے اندر کوئی چھٹی ہوتی، کوئی تخفیف ہوتی، تو یہاں ذکر کا حکم نہ دیا جاتا۔ اسی طرح میدان جنگ میں عین میدان جنگ میں جب جہاد میں مشغول ہوں تو اس وقت بھی ذکر کا حکم نہ ہوتا، اگر یہ اتنا تاکیدی حکم نہ ہوتا۔ حالانکہ قرآن میں ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے ثابت قدم بھی رہو اور اللہ کو یاد بھی کرو۔ تو قرآن کریم میں اکثر ایسے ہوا جہاں ذکر کا حکم ہے وہاں اس کے ساتھ کثیرن کا لفظ ہے، کثرت سے اللہ کو۔ یہاں بھی یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر کہ کتنی اہم چیز ہے، اہم حکم، اور یاد کرتے رہنا اپنے رب کو کثرت سے۔ وَسَبِّحْ اور پاکی بیان کرتے رہنا، بالعشی شام کو یا شام کے وقت، عشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ یہ عشی اور ابکار صبح شام کا لفظ بول کر مراد اس سے کثرت مراد ہوتی ہے کہ صبح شام دن رات جی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی، اپنی عبادت کی کثرت سے توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے ذاکر و شاغل بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائیے، شکر گزار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیے۔
اپنے نیک مقبول بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیے، ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، صدقہ جاریہ بنائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔